وہ دن وہ وقت مجھے اب تک یاد ہے جب ایک روز میرا سوتیلا بھائی آیا اور مجھ سے پوچھا، کیا تم محب خان کی بیٹی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اپنی ماں کو بلاؤ۔ ماں کچن میں تھی۔ امی، بھائی آیا ہے اور آپ کا پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے صحن میں دیکھا اور کہا، اچھا جو بھی ہے تم اس کو منہ مت لگاؤ، جاؤ تم چھوٹی بہن کا منہ دھلاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے۔ میں کمرے میں گئی جہاں میری 1.5 سالہ بہن قالین پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس کو لے کر واش روم چلی گئی۔ اتنے میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ بھاگ کر باہر آئی تو امی کو صحن میں پڑی چارپائی پر گرا ہوا پایا۔ ہمارا سوتیلا بھائی ان کو گولی مار کر چلا گیا تھا۔ امی اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں رونے لگی۔ تبھی ساتھ والے لوگ آ گئے۔ ابو گاؤں گئے ہوئے تھے۔ کسی پڑوسی نے ان کو فون کیا۔ تب تک پولیس آ چکی تھی۔ خالوں کو بھی اطلاع ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئیں۔ امی کے جسد خاکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ہم کو والد نے خالہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اپنے گھر لے آئیں۔ تبھی میں نے کسی عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جان بوجھ کر کسی کا گھر خراب کرنا اچھی بات نہیں، مگر شیزا اور نویرا نے شاید اس نکتے کو نہ سمجھا اور دونوں بہنوں نے ایسا جذباتی فیصلہ کر لیا کہ سوکنوں پر جا پڑیں۔ تب مجھے علم ہوا کہ امی اور خالہ نے اپنے والدہ کی مرضی کے خلاف پسند کی شادیاں کی تھیں، ایسے حضرات سے جو عمر میں ان سے کافی بڑے اور شادی شدہ تھے۔ امی اور خالہ 2 ہی بہنیں تھیں، دونوں خوبصورت تھیں۔ والدہ کی حیات نہ ہونے کے سبب بے خوف اور کچھ آزاد خیال ہو چکی تھی۔ نامساعد حالات نے میٹرک کے بعد آگے نہ پڑھا سکی تو سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک دولت مند شخص سے ہو گئی۔ انہوں نے سلائی سینٹر سے گھر آتے ہوئے ایک روز اس شخص سے کار میں لفٹ لی تھی۔ اس شخص کا نام محب خان تھا۔ محب خان نے بڑی والی لڑکی کو پسند کر لیا۔ ایک روز شیزا اور نوید اس ذمہ دار کو اپنی ماں سے ملوانے گھر لے گئے۔ تب محب خان نے بیوہ خاتون سے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی شیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں عمر میں شیزا سے کافی بڑا تھا، لہٰذا خاتون نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں، میں سوتن پر اپنی لڑکی نہیں دے سکتی۔ ماں کے انکار پر شیزا نے بیوہ ماں کی دور اندیشی کو نظر انداز کر کے محب خان کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو محب خان نے اپنے گھر والوں سے خفیہ رکھا۔ بڑی نے تو اپنی مرضی کر لی۔ اب بیوہ ماں کو اپنی چھوٹی بیٹی کی فکر ستانے لگی جو زیادہ خوبصورت اور تیز ترار تھی۔ اس نے بھی اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا۔ یہ شخص محب خان کا دوست شبیر احمد تھا۔ وہ بھی دولت مند ذمہ دار تھا۔ نویرا اور شیزا جانتی تھیں کہ ان کی ماں اس رشتے کو کبھی عمروں کے فرق کی وجہ سے مانے گی نہیں اور ٹھکرا دیں گی، جبکہ دونوں کو ہی ایک آرام دہ زندگی گزارنے کی چاہ تھی اور ایک ایسا شوہر جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو۔ میری والدہ نے چھوٹی بہن کی حمایت کی اور سرپرست بن کر ان کا ساتھ دیا۔ یوں ماں کو بتائے بغیر خالہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اب میں 10 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اپنے والد کے رشتہ داروں اور سوتیلے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی کے معاملے کو ابھی تک اپنے گھر والوں سے خفیہ رکھا ہوا تھا۔ ہماری سوتیلی ماں جو گاؤں میں رہتی تھی ہماری موجودگی سے لا علم تھی۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں؟ میرے والد کے گھر والوں کو بھی علم ہو گیا کہ محب خان نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ والد کی پہلی بیوی کو شوہر کی دوسری شادی کا از حد رنج ہوا۔ ماں کو رنجیدہ دیکھ کر بڑا بیٹا ایک روز جذبات میں آ گیا اور غصے میں بھرا ہمارے گھر آیا، اور پھر یہ المناک واقعہ ہوا کہ جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ میں اور چھوٹی بہن خالہ کے گھر پرورش پانے لگیں جو ہم سے محبت کرتی تھی۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام رجا تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ اس کے ساتھ کی وجہ سے بھی میرا دل بہل گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میں نے اور رجا نے میٹرک پاس کر لیا۔ اب ہم دونوں کا خالو سے یہی اصرار تھا کہ کالج جانا ہے اور آگے پڑھنا ہے، مگر خالو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کالج پڑھنے جائیں۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے جبکہ لڑکیوں کا کالج شہر میں تھا۔ خالہ کے اصرار پر بالآخر انہوں نے ہم کو شہر کے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ والد کبھی کبھار مجھ سے ملنے شہر آتے مگر مجھے اپنے ساتھ گاؤں نہیں لے کر جاتے تھے کیونکہ وہاں سوتیلی ماں اور ان کے بچے تھے جو مجھے قبول نہیں کرتے تھے۔ خالہ اور خالو ہمارے ساتھ شہر آئے اور داخلہ کروا دیا۔
ہمارا روز شہر سے گاؤں آنا دشوار تھا، لہٰذا گرلز ہاسٹل میں رہنے لگیں۔ یہاں آئے ہم کو بمشکل سال گزرا تھا کہ خالو کو ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ خالہ کی تو گویا دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب ہم گھر پہنچے شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے خالو کو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی دفنا دیا۔ رجا اپنے والد کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ خالو کو فوت ہوئے 20 دن ہی گزرے تھے کہ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے ساہیوال سے آئے اور خالہ کا تمام سامان انہوں نے ٹرک پر لدوا لیا۔ خالہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ آگے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، مگر جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی کو گھر بدر کرنے والے ہیں۔ 4 ماہ تک وہ نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہے، پھر ایک دن آئے اور سوتیلی ماں کو ہم سب بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور مکان پر قفل لگا کر چلے گئے۔ تب خالو کا ایک پرانا اور وفادار نوکر کام آیا اور وہ ہم سب کو خالو کے ایک دوست کے گھر لے آیا۔ اس نے اپنا ایک خالی مکان رہنے کو دیا اور گھر میں ضروریات کا سامان اور راشن وغیرہ بھی ڈلوا دیا۔ اس نے والد کو بھی اس دربدری کی خبر کر دی۔ والد مجھے اور چھوٹی بہن کو لینے آ گئے، مگر خالہ نے ہمیں ان کے حوالے نہ کیا۔ والد سے کہا، تمہارے بیٹے نے میری بہن کی جان لی ہے، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رکھا۔ جان تو میری بہن کی گئی، اب جس گھر میں وہ قاتل ہے اس گھر میں اپنی بھانجی کو نہ بھیجوں گی۔ خدا جانے تمہارے گھر والے ان معصوم بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ کچھ سوچ کر والد نے خالہ کی بات مان لی اور ہم کو انہی کے پاس رہنے دیا۔ البتہ ہمارے خرچے کے لیے رقم بھیجوانے لگے۔ اس رقم سے خالہ بھی اپنا گزارا کرنے لگی، تاہم اب وہ عیش نہ رہے تھے۔ گاڑی، نوکر، گھر، حتیٰ کہ فرنیچر اور ضروریات کا سامان بھی ان کے سوتیلے لڑکے اٹھا کر لے گئے۔ دوسروں نے رحم کھا کر جو دیا اس پر تکیہ کیا، یوں بیچاری نے دوبارہ جینے کا سامان کیا۔ خالو کے کچھ دوست ان کے بیٹوں کے پاس گئے اور آپ لوگ اپنے والد کی بیوی اور ان کی بچی کا خیال کریں، سوتیلی ماں کا جو حق بنتا ہے وہ بھی دو تاکہ اس کے گزارے کی صورت نکلے۔ اس پر انہوں نے یہ بیان دیا کہ دوسری بیوی اور ان کی بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کا تو نکاح ہی ہمارے باپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ خالہ اپنے دیور کے پاس فریاد لے کر گئیں۔ اس نے بھی ساتھ نہ دیا اور خالہ کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ عورت میری بھابھی نہیں ہے، ورنہ کبھی تو میرا بھائی ان سے متعارف کراتا۔ ایسے بے نام اور خفیہ نکاح کو ہم نہیں مانتے۔ وہ لوگ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس بھی گئے، مگر وہ بھی خالو کے باعث رشتہ داروں سے خوفزدہ ہو کر اس معاملے سے انجان ہو گئے۔ خالہ ناچار خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور ان کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ایک تنہا اور کمزور عورت تھی، ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ میں اور رجا ان حالات سے بے نیاز کالج جانے کو بے قرار تھیں کہ کسی صورت ہمارے لیے پڑھائی کا راستہ پھر سے کھلے۔ ایک دن ایک عورت جو محلے میں رہتی تھی خالہ سے ملنے آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر جا رہی ہے۔ رجا نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کے ساتھ شہر چلے جائیں اور کالج جا کر معلوم کر لیں کہ دوبارہ داخلے کی کیا صورت ہے۔ ہم نے چند دنوں کے لیے چھٹی کی درخواست دی تھی، اب تو ہمارا نام بھی خارج کر دیا گیا ہوگا۔ ہم نے خالہ سے کہا کہ ہم کالج جا کر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی اس عورت کی ہمراہی میں، مگر جو ٹائم اس عورت نے بتایا تھا اس ٹائم سے ہم بس اڈے تو پہنچ گئے، مگر وہاں وہ آگے نہ ملی۔ ہم دونوں کالج جانے کو شہر کی بس میں سوار ہو گئے۔ جب شہر کے اڈے پر اترے ہمیں پتا چلا کہ پرس تو کہیں گر گیا ہے۔ بس آگے جا چکی تھی۔ میں اور رجا پریشان کھڑی تھی کہ اب کالج کیسے جائیں اور پھر واپسی کیوں کر ہو سکے گی، کرایہ تو ہے نہیں۔ اسی سوچ میں مگن تھے کہ 2 لڑکے ہمارے قریب آئے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جانا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا پرس بس میں گر گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا، جبکہ رقم اسی میں تھی۔ اپنے گاؤں کا بھی بتایا۔ اس نے کہا پریشان مت ہو، میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، جتنی رقم چاہیے مجھ سے لے لو، بعد میں لوٹا دینا۔ اس وقت وہ لڑکا فرشتہ رحمت نظر آیا اور ہماری جان میں جان آئی۔ اگر آپ پسند کریں تو جہاں جانا ہے ہم آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ رجا بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے گرلز کالج جانا ہے اور کچھ معلومات لے کر واپس گاؤں جانا ہے، اس پر وہ دونوں ہمارے ساتھ ہو لیے۔ کالج پہنچ کر انہوں نے کہا اگر آپ نے جلد واپس آنا ہے تو ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں، شاید آپ لوگوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر ٹھہریے، ہم ابھی آتی ہیں۔ ہم نے صرف کالج آفس سے معلومات حاصل کی اور باہر آئیں تو ان کے سامنے کے ریسٹورنٹ کے باہر منتظر پایا۔ فوراً ہی وہ لڑکا جس نے اپنا نام مصور بتایا تھا ہماری طرف تیزی سے آیا، کہنے لگا چلیے ہم آپ کو بس اڈے پہنچا دیں اور ٹکٹ لے کر بس میں سوار کروا دیں۔ ہم کو اس کی یہ پیشکش غنیمت لگی۔ شام کے 4 بجنے والے تھے، بھوک ستانے لگی۔ ابھی 2 قدم چلے تھے کہ مصور نے کہا اگر برا نہ مانے تو کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے تو جیسے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔
पर्स खो गया था, पल्ले 1 रुपया ना था। ऐसे में ये पेशकश ठुकराने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि घर से जो खाया पिया था अब हजम हो चुका था। हमको हिचकिचाते पाकर वो बोला, अपने गांव की लड़कियां अपनी इज्जत होती हैं, हिचकिचाइए नहीं, जो खर्चा होगा वहां पहुंचकर हम आपसे ले लेंगे, ये उधार रहा। मुसव्विर खाना ले आया और हम चारों ने बस अड्डे पहुंचकर वहां बैठकर खाया, क्योंकि बस के आने में कुछ देर थी। वापसी का टिकट उन्होंने लिया। उनके साथ ये सफर बहुत खुशगवार रहा। वो यके बाद दीगरे हमारे साथ घर तक आए और हम उनको खाला के पास ले गए। खाला को अहवाल बताया। उन्होंने भी लड़कों का शुक्रिया अदा किया। कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का तो हक बनता है। उनको किराया और खाने पर खर्च होने वाली रकम देने की कोशिश की, मगर मुसव्विर ने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुसव्विर और राशिद खाला से मिलने दोबारा घर आए, लेकिन मैं समझ गई कि वो खाला के बहाने दरअसल हमारी वजह से आते हैं। एक दिन मैं और रिजा पड़ोस में उनकी बेटी की शादी में गए। वहां मुसव्विर और राशिद मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं। शादी वाले घर में उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया और फिर हमारा राब्ता रहने लगा। अब मैं कभी किताब कभी कॉपी लेने के बहाने किताबों की दुकान पर जाने लगी। रिजा साथ होती, वहां मुसव्विर और राशिद भी आ जाते और हम मुलाकात कर लेते। मुसव्विर ने मुझे और राशिद ने रिजा को तोहफे भी दिए, जिनका जिक्र हमने खाला से नहीं किया। हमने FA प्राइवेट तालिबात के तौर पर करना था, लिहाजा कभी कभी कॉलेज जाना होता। जब जाना होता मैं मुसव्विर को फ़ोन पर बता देती, तब वो अड्डे पर आ जाता, हमारे साथ कॉलेज जाता और वापस आता। मुझे उसके साथ होने से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। मुसव्विर और राशिद आपस में कज़न थे। उन्होंने बताया कि दोनों की मंगनियां हो चुकी हैं। मुसव्विर ने मुझे यकीन दिलाया कि वो शादी मुझसे ही करेगा, क्योंकि उसको अपनी मंगेतर पसंद नहीं है। मैं भी उसकी बातों में आ गई, जबकि रिजा कहती थी कि ये वैसे ही हमसे दोस्ती किए रखे हैं, शादी अपनी मंगेतरों से ही करेंगे। मुसव्विर से जब मैं ये बात कहती तो वो कसमें खाने लगता कि ये बात सही नहीं है। जो ही मुलाजमत मिलेगी वो रिश्ते के लिए अपनी वालिदा को मेरी खाला के पास बुलवाएगा। खाला को भी किसी तरह सुनगुन हो गई कि मैं मुसव्विर से शादी के ख्वाब देख रही हूँ। उन्होंने समझाया कि तुम ऐसी सोच को ख्याल में ना लाओ, ये मुमकिन नहीं है। किसी भी वक्त तुम्हारे वालिद आकर तुम लोगों को ले जा सकते हैं। मुझ पर तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने जहन को साफ रखो, वरना दिल का ये घाव उम्र भर भरता नहीं है। मेरी और अपनी वालिदा की मिसाल देख लो। हम नादान कच्ची उम्र की लड़कियों पर कब ये पंदो मसाइब असर करते हैं। उल्टा नसीहत करने वाले ही जहर लगते हैं। एक दिन मुसव्विर ने मुझे फ़ोन किया कि वो मुलाजमत के सिलसिले में शहर जा रहा है, बेहतर है मैं उससे मिल लूँ। उसने मुझे किताबों की दुकान पर आने का कहा। जब मैं वहाँ गई तो कहने लगा, 3 माह के लिए जा रहा हूँ, बेहतर है कि हम कुछ देर कहीं बैठ कर बात कर लें। वो मुझे नदी किनारे ले गया। हम वहाँ दरख्त की छाँव तले बैठ कर बातें कर रहे थे कि उसके 2 कज़न वहाँ से गुजरे। ये उसकी मंगेतर के सगे भाई थे। उन्होंने पास आकर उससे कुछ सवालात किए। वो बुरी तरह घबरा गया। उस वक्त वो चले गए, मगर बाद में सख्त बाज पुर्स की। उसने उनसे कहा कि ये राशिद की दोस्त है, मेरी नहीं। वो शहर जाने के बजाय अस्पताल दाखिल हो गया। इस वाक़े के हफ्ते बाद उसकी कज़न अपने बहन के साथ खाला के घर आई। मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे मंगेतर के साथ मुलाकातें करती हो और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर लेने शहर के लिए कॉलेज जा रहे थे। वो हमको अड्डे पर मिल गया। वो भी इसी बस में जा रहा था। हमारा पर्स खो गया था तो उसने मदद कर दी। इसके सिवा हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। वो बोली, मेरे भाइयों ने तो मुताद्दिद बार तुम दोनों को साथ देखा है। बहरहाल अब खबरदार हो जाओ और उसका ख्याल छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। उसकी मंगेतर ने यहाँ तक ही बस न किया। एक दिन उसकी माँ भी खाला के घर आ गई और उनको कहा कि अपनी भांजी को समझा लो, ये मुसव्विर का पीछा छोड़ दें, वरना अच्छा नहीं होगा। तब खाला ने फिर समझाया, बेटी अब कोई ऐसी गलती न करना, वरना हमारा यहाँ रहना ये लोग दोबर कर देंगे। मैं बहुत रोई और मुसव्विर से ना मिलने का अहद कर लिया। जब उसका मेडिकल चेकअप ठीक हो गया, उसका फ़ोन आया, एक बार मिल लो, बेशक उसके बाद ना मिलना। उसने कहा, किताबों की दुकान पर। मैं नहीं आऊँगा, राशिद तुमको वहाँ से मेरे पास ले आएगा। उसकी मिन्नत समाजत पर मैं दुकान पर गई। वहाँ राशिद मौजूद था, उसके साथ होली। हम खेतों से काफ़ी आगे निकल गए। जब मैं राशिद के साथ मुसव्विर से मिलने जा रही थी, बदकिस्मती से उसके एक रिश्तेदार ने हमको देख लिया। मैं तो बुरके में थी, मगर राशिद की शामत आ गई। उस रिश्तेदार ने जाकर राशिद की होने वाले ससुर को बता दिया, जिस पर उन लोगों ने झगड़ा किया। तब मुसव्विर की माँ हमारे घर तस्दीक करने आई। मैंने मुसव्विर को बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि मेरा ताल्लुक मुसव्विर से नहीं है, बल्कि मैं राशिद ही से मिलने के लिए गई थी, मुसव्विर का सहारा लेती थी।
مجھے کیا خبر تھی کہ اس جھوٹ کا خمیازہ راشد کو سخت بھگتنا ہوگا۔ اس کے سسر نے بیٹوں کو کہا کہ جا کر راشد کی خبر لو۔ بس ایسا جھگڑا بڑھا کہ بیچارے راشد کا انہوں نے بازو توڑ کر رکھ دیا۔ یہی نہیں، اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی، حالانکہ وہ بے قصور تھا۔ اس جھگڑے سے خوفزدہ ہو کر مصور شہر چلا گیا اور کافی دن گاؤں نہ لوٹا۔ انہی دنوں والد ہم سے ملنے آئے۔ خالہ کے حالات ایسے تھے کہ وہ ہم کو ساتھ لے جانے پر مصر ہو گئے اور میں چھوٹی بہن کے ہمراہ مجبوراً والد کے ہمراہ ان کے گاؤں والے گھر آ گئی، جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان کے گھر والوں نے قبول کر لیا، کیونکہ اب ہم بڑی ہو گئی تھی اور ہماری ماں بھی نہیں رہی تھی۔ یہاں میرے لیے کسی شے کی کمی نہ تھی، جہاں جانا ہوتا گاڑی پر جاتی، ہر طرح کا آرام تھا، مگر میں اداس تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ دکھ تھا کہ وہ سوتیلا بھائی جو میری ماں کا قاتل تھا ہر وقت میری نظروں کے سامنے پھرتا تھا۔ مجھے اسے بھائی کہنا پڑتا تھا اور ادب سے پیش آنا پڑتا تھا۔ اب میں اپنے والد کی گاڑی میں کالج جاتی۔ اس طرح میں نے پرائیویٹ طالبہ کے طور پر ایف اے کے پرچے دیے، جبکہ رجا بیچاری نے میرے آ جانے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہ کالج جا سکی اور نہ پرچے دے سکی۔ سالانہ امتحان ختم ہو گئے، رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی۔ انہی دنوں میں نے خالہ کے پاس جانے کی ضد کی تو ابو مجھے چند دنوں کے لیے ان کے پاس گاؤں لے گئے، جہاں خالہ رہتی تھی۔ مجھے مصور کی یاد ستانے لگی کہ اب وہ کس حال میں ہوگا، ملازمت ملی یا نہیں۔ رجا سے پوچھا، اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ایک روز پتا چلا کہ اس کی شادی ہے، تب رجا نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مصور کا خیال چھوڑ دو، تم نے اس کی خاطر خواہ مخواہ بیچارے راشد کو مصیبت میں ڈال دیا۔ رجا کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی، خالہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ آخری عمر میں بیٹی اور داماد نے سہارا دیا، اس کی قسمت نے یاوری کی۔ آج رجا اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ والد نے میری چھوٹی بہن کی شادی اپنے کزن کے بیٹے سے کر دی، مگر میں نے تدحال میں کسی رشتے کو قبول نہ کیا، کیونکہ میں ان کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی ہوں۔ اب جب بھی سنتی ہوں کہ کسی لڑکی نے شادی شدہ مرد سے شادی کی ہے، کسی سوتن کے ہوتے پسند کی شادی کر لی ہے، تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ کاش لڑکیاں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنا انجام سوچ لیا کریں۔